أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين صدق الله العظيم. یہ چوتھی دلیل ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے دعوے کے اوپر بیان فرمائی ہے. سورت کا دعویٰ یہ تھا کہ زمینوں آسمانوں کے اندر کے تمام حالات جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لہٰذا جب مشکل پڑے تو اللہ کو یاد کرو، جیسے میرے نوح نجی اللہ نے جب مشکل پڑی تو مجھے یاد کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تفصیلاً آپ سن بھی چکے ہو، آگے سورۃ نوح بھی آئے گی. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، مجمع نہیں دیکھا، دھوپ نہیں دیکھی، بارش نہیں دیکھی، ہر وقت اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. لیکن ظالم قوم کے لوگوں نے بات ماننے کے بجائے الٹا ٹھٹا مذاق کرنے پہ لگ گئے. حضرت نوح علیہ السلام ان کی شرارتوں پہ بڑے غمگین ہوتے تھے، ان کے ٹھٹے مذاق کے اوپر بڑے غمگین ہوتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے کبھی شرک نہیں تھا. جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آئی تو یہ قوم 5 قسم کے بتوں کی، بزرگوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. سورۃ جن کے اندر اللہ رب العزت ان کے نام لیتا ہے. ایک کا نام ود تھا، ایک کا نام یغوث تھا، ایک کا نام یعوق تھا، ایک کا نام نصر تھا. یہ 5 بزرگ تھے جن کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے. تو یہ قوم ان کی پوجا پاٹ کرتی تھی، ان کو اپنی مشکلوں کے اندر یاد کرتی تھی، اپنے دکھوں دردوں کے اندر انہیں یاد کرتی تھی. اللہ کو انہوں نے بلا ڈالا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام جب غمگین ہوئے نا جی، تو اللہ سے دعا مانگی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. مولا میں اب کیا ہو گیا ہوں جی، مغلوب ہو چکا ہوں، یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، تو اب کیا کر جی، میری مدد فرما. اللہ کی طرف سے حکم ہوا، میرے نوح ایک بیڑا تیار کر، ایک کشتی بنا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے پہ لگے تو قوم کے لوگ جب پاس سے گزرتے نا تو کہتے، نوح کہاں پہ چلاؤ گے، یہاں پر تو پانی نہیں ہے، یہاں تو ریت ہی ریت ہے. تو الٹا ٹھٹا مذاق کیا کرتے تھے جی. تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم ہوا کہ ایک وقت آئے گا تندور کے اندر سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب عذاب شروع ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو اٹھا کر کشتی میں رکھنا ہے. 950 سال تبلیغ کی جی. کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ مفسرین کہتے ہیں 80 بندے، 81 بندے اور 84 بندے، حتیٰ کہ اپنی بیوی بھی مسلمان نہ ہوئی. ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا، وہ بھی مسلمان نہ ہوا. خود سوچیں جی، آج اگر ہم 5-10 دن واضح و نصیحت کریں، تبلیغ کریں یا لوگوں کو دین کی طرف بلائیں نا جی، تو اگلا بندہ ہمیں باتیں سناتا ہے تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں. خود سوچیں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب نوح علیہ السلام کو پتھر لگتے تھے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، راتوں کو بھی دعوت، دنوں کو بھی دعوت دیتے تھے جی. جب کبھی بھی کوئی بندہ ملتا تو اس کو واضح و نصیحت کرتے، لیکن قوم کے اوپر ٹس سے مس نہ ہوئی. پھر ہوا یہ، اللہ کی طرف سے عذاب آیا. وہ لوگ جو کشتی کے اندر سوار تھے وہی بچے، اور پوری روئے زمین کے اوپر وہ سیلاب آیا، سب کے سب غرق ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام کا ذکر کر میرا پاک پیغمبر، اذ نادا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو جی. نوح علیہ السلام نے مشکل میں کس کو پکارا جی؟ صرف اللہ کو پکارا. وقت کا پیغمبر ہے، پکار کے سکرایا جی، اللہ کو پکار رہا ہے. من قبل، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. فاستجبنا له، اللہ فرماتے ہیں میرے نوح نے مجھے پکارا تو پھر ہم نے اس کی پکار کے پر لبیک کہا. فنجیناہ، پھر ہم نے نجات دی اس کو.
وَأَهْلَهُ اور اس کے متعلقین کو من الکرب العظیم بڑی مصیبت سے. بڑی مصیبت کون سی تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں طوفان نوح کا آنا یہ ایک بڑی مصیبت تھی. دوسرا معنی مفسرین یہ کرتے ہیں جب قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو جا کر پوجا کرتے تھے نا جی، ان سے اپنی مشکلیں کروایا کرتے تھے، حل کروایا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور میری قوم کے لوگوں تمہیں ہو کیا گیا ہے، اللہ کے سوا تم غیروں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کی عبادت کرنے کے بجائے ان کی عبادت کرتے ہو. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ غم اندر سے بڑا کھاتا تھا. فرمایا وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے مدد کی نوح کی من القوم الذین اس قوم سے کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. کھاتے ہمارا تھے، گن اور گیت غیروں کا گایا کرتے تھے. انہم کانوا بے شک وہ تھے قوما سوء بری قوم. فاغرقناہم اجمعین اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی ان کو غرق کیا. جو ہماری نہیں مانتا نا، جو ہمارا کھا کرنے میں حرامی کرتا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو پھر ایسی ہستی سے مٹاتے ہیں. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ یہ پنچویں عقلی دلیل آ گئی حضرت داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کے کل 19 بیٹے تھی جی. آگے سورۃ صافات میں تفصیلی ذکر آئے گا. 19 بیٹوں کے اندر ایک بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھا. باپ بھی وقت کا پیغمبر ہے، بیٹا بھی وقت کا پیغمبر ہے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عدالت کے اندر جا کر بیٹھے جی. اس زمانے کے اندر عدالتیں کھلی لگا کرتی تھی جی، کھلیاں کچہریاں لگا کرتی تھی. ہمارے پیغمبر کے زمانے کے اندر، خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر کھلیاں کچہریاں لگا کرتی تھی. مظلوم ہر وقت آتا تھا جی، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. جب چاہتا جس وقت چاہتا صبح دوپہر شام آتا اور اپنا دعویٰ دائر کرتا، قصہ اپنا کیس جو ہوتا وہ سامنے پیش کرتا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا جی لہٰذا آپ فیصلہ کریں گے. آج کیا ہے جی، پہلے تو کیس دائر کرنے کے لیے وکیلوں کی فیسیں بھرنی پڑتی ہیں، اچھے سے اچھا وکیل ڈھونڈنا پڑتا ہے جی. جب وہ فیس دائر کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اتنا پیسے لگیں گے جی. اپنا حق ثابت کرنے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے بھی وکیلوں کے کیا کرنی پڑتی ہے جی، منتیں کرنی پڑتی ہیں. وہ وکیل بھی پھر ہمارے حق کو ثابت کرنے کے لیے پتہ کیا کرتا ہے جی، بے شک سچ ہو جی ساتھ میں 20 جھوٹ ملا کر کیا کرتا ہے جی، وہ کیس لڑتا ہے جی. اب ان کی کمائی کا کیا ہو گئی، اللہ معاف فرمائے. تو ہوا یہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عدالت کے اندر آ کر بیٹھے. قوم کے کچھ لوگ آئے، آ کر انہوں نے شکایت کی. کہا حضرت ہم نے حل چلایا تھا کھیتی باڑی کے لیے، زمین کو کاشتکاری کے قابل بنایا، پھر اس کے اندر ہم نے کاشتکاری کی، تھوڑا سا بیج باہر نکلا، پھل پودے باہر نکلے تو ہم نے اس کی گوڈی کی، پانی لگایا، اس کی دیکھ بھال کی. ہوا یہ کہ رات کے وقت ہمارے ہمسایوں کی، پڑوسیوں کی بکریاں بھیڑیں جو تھی وہ ہماری کھیتی میں آئی، انہوں نے ہماری کھیتی کو اجاڑ کر ویران کر کے چھوڑ دی. لہٰذا ہم مظلوم ہیں، ہمارا فیصلہ فرمائیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو بلایا جی. پڑوسی آئے، کہا رات کا وقت تھا، ہمیں علم نہیں ہوا، تو آپ جو فیصلہ فرمائیں گے جی ہمیں منظور ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے تحقیق کے لیے کچھ بندوں کو بھیجا، جا کر دیکھ کر آؤ جی آیا ان کی کھیتی اس قابل تھی یا نہیں تھی، یا یہ ہے کہ ان کی کھیتی کتنی خراب ہوئی ہے. لوگ گئے، جا کر دیکھا جی پاس والی کھیتیاں ہریالی والی ہیں اور یہ کھیتی بالکل اجڑی اجاڑ ہو گئی. تو آ کر جب بیٹھے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو کاشتکار تھے، ماہر تھے کاشتکاری کے اندر، ان سے پوچھا کہ کتنا نقصان ہوا جی. تو مثال کے طور پر انہوں نے کہا، مثال دیتا ہوں کہ 1000 روپیہ 2000 روپیہ جی اتنا ان کا نقصان ہوا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم ان کا نقصان پیسوں کی صورت میں ادا کرو گے یا کسی اور صورت میں. کہنے لگے پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ کیا ہے جی بھیڑ بکریاں ہیں جی، ان کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے جی. تو قیمت لگوائی گئی، وہ بھیڑ بکریاں ان کے نقصان کے برابر آئیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ ان کی بھیڑ بکریاں وہ کھیتی باڑی والوں کو دی جائیں. تو مجمع کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھی. عمر کے بارے میں آتا ہے 11 سال تھی یا 13 سال تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابا جان اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کر دوں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا جی بیٹا بولو. کہا ابا جان اس طرح کریں، چونکہ اب کاشتکاری ان کی ظاہری طور پر تو ضائع ہو چکی ہے لیکن جڑیں مضبوط ہیں، آپ اس طرح کریں ان کی بھیڑ بکریاں ان کو دیں تاکہ وہ نفع اٹھائیں، دودھ استعمال کریں، اون استعمال کریں.
تو اور یہ کیا کریں جی، ان کی کھیتی باڑی کی دیکھ بھال کریں. جب کھیتی باڑی کا اس قابل ہو جائے گی نفع اٹھانے کے تو کھیتی باڑی والوں کو بکریاں، جو ان کی بکریاں تھیں ان کو بکریاں واپس کر دیں گے اور ان کو اپنی کھیتی مل جائے گی. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ واپس لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ جاری کر دیا. اب یہاں پر ایک بات سنیں جی، دونوں پیغمبر ہیں جی، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے جی. ٹھیک ہے، باپ نے فیصلہ کیا کہ تاوان کے طور پر، نقصان کے طور پر بکریاں ان کے حوالے کی جائیں. یہ فیصلہ بھی حق تھا جی، سچ تھا، ٹھیک تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کروایا تو یہ فیصلہ بھی کیا تھا جی، حق تھا اور سچ تھا. دو بندے ہیں، دونوں فیصلہ کر رہے ہیں، بیک وقت دونوں فیصلے کیا ہیں جی، سچ ہیں جی. اسی لیے کہتے ہیں چاروں کے چار ائمہ ہیں جی، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحم اللہ اور امام مالک رحم اللہ، چاروں کے چاروں پر حق ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک ہی حق پر ہو سکتا ہے باقی نہیں ہو سکتے. نہیں، باقی بھی حق پر ہو سکتے ہیں. جیسے کہ یہ واقعہ ہے جی، اس بات کی دلیل ہے دو بندے بیک وقت حق پر ہو سکتے ہیں جی. تو اللہ رب العزت ان کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. وَدَاوُودَ اور حضرت داؤد علیہ السلام و سلیمان اور حضرت سلیمان علیہ السلام اذ یحکمان جس وقت انہوں نے فیصلہ کیا فی الحرث کھیتی کے بارے میں. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کھیتی باڑی تھی غلے کی، ایک میں یہ ہے کہ انگوروں کا باغ تھا جی. اذ نفشت فیہ غنم القوم جس وقت رات کے وقت جا پڑی قوم کی بکریاں ان کی کھیت کے اندر. وَكُنَّا اللہ فرماتے ہیں تھے ہم لحکمہم شاہدین ان کے فیصلے کے اوپر گواہ. اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہم ان کا یہ فیصلہ دیکھ رہے تھے جی. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان ہم نے سمجھ عطا فرمائی اس معاملے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو. وَكُلًّا آتَيْنَا اور ہر ایک کو ہم نے دیا حکماً حکمت و علما اور علم، داود کو بھی اور حضرت سلیمان کو بھی. وَسَخَّرْنَا اور ہم نے مسخر کیا ما داود الجبال حضرت داود علیہ السلام کا معجزہ. کیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ الجبال پہاڑوں کو، جو سبحنا وہ تسبیح بیان کرتے تھے، والطیر اور پرندے بھی تسبیح بیان کرتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ اس میں داؤد کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، وہ ہم کرنے والے تھے. اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو ایک ایسی زبان عطا فرمائی تھی نا جی، جب بولتے تھے نا جی تو پہاڑ بھی ساتھ میں تسبیح کیا کرتے تھے. جب زبور پڑھا کرتے تھے نا جی پرندے سروں کے اوپر آ کر رک جایا کرتے تھے، وہ بھی ساتھ میں زبور تلاوت کیا کرتے تھے، وہ بھی تسبیح بیان کیا کرتے. اتنی میٹھی شیرین زبان تھی. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کو ربڑ کی طرح کر دیا تھا. جب چاہتے تھے جیسے چاہتے تھے لوگ ایسے مروڑ دیتے تھے. تو یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا. تو اس سے زرہ بنایا کرتے تھے، اور زرہ یہ جنگ کے دنوں کے اندر کام آتی ہے. وہ جیکٹ ہوتا ہے جی، وہ قمیض ہوتی ہے جو جنگ کے دوران پہنی جاتی ہے تاکہ تلوار کے دھار سے، نیزے کی وار سے بھی بندہ بچ جائے جی. اور ایک ہوتا ہے خود، لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، اس کو خود کہتے ہیں جی. وَعَلَّمْنَاهُ اور ہم نے سکھایا داؤد علیہ السلام کو صنعتا بنانا لبوس لکم زرہ تمہارے لیے، نفع کے لیے، لتحسنکم تاکہ بچائے تم کو، من باسکم تمہاری جنگوں سے. فہل انتم شاکرون بس ہو تم کیا شکر کرنے والے. دیکھو یہ داؤد علیہ السلام نے تمہیں یہ چیز بنا کر دی ہے، تو یہ والی چیز تمہیں پہلے نہیں آتی تھی، کیا تم نے اس پر شکریہ ادا کیا؟ کرنا چاہیے. وَلِسُلَيْمَانَ اور ہم نے مسخر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے الرِّيحَ ہواؤں کو. کچھ لوگ ہیں نا جی جو سر سید خان کے متبعین ہیں جی، جو اس کی بات ماننے والے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو پرویزی لوگ ہیں، پرویزی لوگ ہوں، سر سید احمد خان کے ماننے والے ہوں. یہ لوگ نہ پیغمبروں کے معجزات کے قائل ہیں، نہ ولیوں کی کرامت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، معجزے کے اندر ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے جی، طاقت رب کی ہوتی ہے. اور کرامت کے اندر ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، بزرگ کا ہوتا ہے. اور طاقت کس کی ہوتی ہے؟ یہ رب کی ہوتی ہے. یہ پرویزی لوگ اور کیا کہتے ہیں سر سید احمد خان کے متبعین، یہ لوگ نہ پیغمبروں کے معجزے کو مانتے ہیں نہ کرامتوں کو مانتے ہیں جی. حالانکہ یہ کیا ہے جی؟ معجزات ہیں جو بے شمار بڑے بڑے جی. اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اور ہم نے مسخر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو، عاصفۃ جو بڑی تیز چلتی تھی،
تجری بامرہ، اللہ کے حکم سے چلتی تھیں، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے، وکننا، اور تھے ہم، بکل شیء عالمین، ہر چیز کو جاننے والے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ آپ نے سنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک یہ معجزہ تھا، اللہ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ اور قرآن دوسری جگہ پہ یہ کہتا ہے غدوها شہر ورواحها شہر، مہینوں کی مسافت دنوں کے اندر طے کرتی تھی جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا جی، اس کے اوپر خود بیٹھتے تھے، اپنے وزیر مشیر چاروں طرف پہ بیٹھتے تھے، حکم کرتے تھے، وہ ہوا لے کر چلی جاتی تھی، بڑی تیز جاتی تھی۔ اور سورۃ صاد کے اندر اللہ فرماتے ہیں رخاءً، آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ یہاں پر آیا تیز چلتی تھی، وہاں پر آیا کہ آہستہ چلتی تھی۔ تو مطلب اور مقصد یہ ہے، جب جلدی ہوتی تھی تو وہ ہوا تیز دے کر چلتی تھی، جب جلدی نہیں ہوتی تھی تو آرام آرام سے چلتی تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، جنات میں سے مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو غوطہ لگاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، مولا مجھے ایک ایسی بادشاہ عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کی شان کے مطابق نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بادشاہ عطا فرمائی، اور ساتھ میں یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک بڑا دیو آیا جی، جنوں کا جو سردار تھا بڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگ گیا، کبھی آگے کبھی پیچھے، حضور کی نماز کے اندر خلل ڈالنے لگ گیا۔ حضور نے پکڑ لیا جی، پکڑنے کے بعد ستون کے ساتھ باندھ دیے جی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بخاری کی روایت ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آئی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہ عطا فرما جو کسی اور کی شان کے مطابق نہ ہو۔ تو میں نے کہا یہ میرے بھائی نے دعا مانگی ہے، لہٰذا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنات کو، شیطان کو چھوڑ دیے۔ دیکھیں اب ہوتا کیا ہے جی، یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جی، ٹھیک ہے، اور یہ کسی کے تابع نہیں ہے۔ آج کیا ہے جی، ہر بندے نے اپنا کاروبار کھولا ہوا ہے جی، میرے نیچے اتنے جن تابع ہیں جی، میں نے اتنے جنوں کو گرفت کیا ہوا ہے جی، میں نے اتنوں کو پکڑا ہوا ہے، پھر لوگوں کے پیسے لیتے ہیں جی، پھر کسی کا حساب کتاب کرتے ہیں، کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہے جی، کوئی بندہ جائے استاد جی ویکھو جی میرے نال کی ہوا ہے جی، استاد جی بس ایویں کتاب پرت کے ویکھنا، اوئے تیرے تو بہت بڑے جادو ہیں جی، تیرے نال تو 5 جن چمڑے دیں جی، وغیرہ وغیرہ جی۔ جن بیچارے کس کے ساتھ چمٹیں گے جی، ان کو کیا ملتا ہے آپ سے جی، کوئی کک نہیں کرتا جی۔ ہاں یہ ہے کہ شرارتیں کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے آپ کو وظائف بتائیں گے، یہ وظیفے کرو، جنات آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ جس طرح انسان ہوتے ہیں نا جی شریف، اس طرح جنات بھی شریف ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان درمیانے قسم کے ہوتے ہیں، جنات بھی، جس طرح انسان شریر ہوتے ہیں نا، اور اسی طرح جنات بھی شریر ہوتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، باقی قابو کوئی نہیں کر سکتا جی سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ یہ ان کا معجزہ تھا، یہ اللہ نے ان کے لیے اس بادشاہت کو خاص کیا تھا، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر کے پاس بھی جنات تابع نہیں تھی جی، نہ ہمارے پیغمبر نے ان کو پکڑ کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا میرے پاس جنات ہیں جی، ہم فلانے کا کیس ایسے حل کر دیں گے، ایسے حل کر دیں گے جی۔ آپ کے پاس بھائی جنات ہیں، تو یہ پاکستان کے اندر جتنی چوریاں ہوتی ہیں تو آپ نے یہ جنوں کو کون جاؤ جا کر وہاں سے پیسے نکال کر لے آؤ جی، کس نے چوری کی ہے وہاں سے وہ پیسے لے کر آؤ جی، خام مارتے رہتے ہیں جی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، جنات میں سے مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندر کے اندر غوطے لگا کر وہاں سے قیمتی ہیرے جواہرات نکالا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، وہ عمل کرتے تھے، عمل کرنا، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی۔ یہ بیت المقدس ہے نا جی، زیادہ تر اس کی تعمیر جنات نے کی ہے۔ وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سوچو کہ شیطان تمہاری، جنات تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جنات تمہاری حفاظت نہیں کرتے، حفاظت ہم تمہاری کرتے ہیں۔ وَكُنَّا لَهُمْ، بے شک ہیں، وَكُنَّا، اور ہیں ہم تمہارے لیے، حافظین، حفاظت کرنے والے۔